اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القرى افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم ولدار الآخرۃ خیر للذین اتقوا افلا تعقلون۔ سورۃ یوسف مکمل ہونے والی ہے، آج مکمل ہو جائے گی، تو یہ اس کی آخری آیتیں چل رہی ہیں۔ اب یہاں پہ کفار مکہ نے یہ اعتراض کیا تھا جی کہ نبی انسان ہی کیوں ہے؟ کوئی فرشتہ نازل ہوتا، ہمارے سامنے آتا، وہ ہمیں کچھ نہ کچھ دکھاتا، ہم اسے دیکھتے تو تب ہم مان لیتے، ٹھیک ہے۔ من حرامی حجتا ڈھیر ہے نا، مشہور مثال، من حرامی حجتا ڈھیر، ٹھیک ہے، کہ بندے جس نے نہیں ماننا نا، اس کے پاس نہ ماننے کے ہزاروں بہانے ہیں۔ تو جس نے ماننا ہو وہ ایک ہی بات کو دیکھتا ہے، ایک اشارے کو دیکھتا ہے، وہ اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ بھی یار بات یہ ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کو نبی کیوں بنایا، کوئی فرشتہ نازل ہوتا، اب واقعہ سارا بیان کر دیا، اب اور تو کوئی بات ملی کوئی نہیں۔ اب جناب اس طرف آ گئے، انہوں نے کہا جی کوئی فرشتہ نبی ہوتا تو چلو ہم مان لیتے، آپ کو نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، آپ نے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے سارے کے سارے مرد ہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ کون ہے؟ مرد ہے، سارے انسان ہیں۔ ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ رب نے نبوت اور رسالت کا منصب صرف مردوں کو عطا فرمایا ہے، کوئی عورت نبی اور رسول نہیں بن سکتی ہے، بلکہ رسول نبی تو بڑی دور کی بات ہے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ قوم جو عورت کو حاکم بنا لے وہ قوم ہی برباد ہو جاتی ہے۔ جو قوم عورت کو حاکم بنا لے، یعنی خالی حاکم بن جائے تو برباد ہو جائے۔ نبوت اور رسالت کا منصب تو ویسے بہت بڑا منصب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بربادی کے اندر ایک ہاتھ یہ بھی ہے، ہماری پارلیمنٹ میں بھی عورتوں کی سیٹیں ہیں اور صوبوں کی جو ہے وہ بھی عورتوں کی سیٹیں ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس پر تو ہمارے پاس ویسے بڑی بڑی ہجاڑی موجود ہے ہمارے جو اوپر آ کے بیٹھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ حضور نے قوموں کی بربادی کی ایک وجہ یہ بیان کی ہے، فرمایا کہ جس قوم نے عورت کو حاکم بنا لیا وہ برباد ہو گئی۔ تو آگے دیکھیں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب یہ جو فرشتوں کی ڈیمانڈیں کر رہے ہیں، ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیجے وہ بھی تو سارے مرد ہی تھے، ٹھیک ہے، اور یہ خود ہی ان کے قصے پڑھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ مرد ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ مرد ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام مرد ہے۔ نوح علیہ السلام مرد ہے۔ آدم علیہ السلام مرد ہے۔ انہیں تب خیال نہیں آیا کہ پچھلے نبی تو سارے کے سارے مرد تھے، جب آپ کی باری ہے تو فرشتے کی ڈیمانڈ کرنے لگ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نوحی الیہم، ہم نے ان کی طرف بھی ایسی وحی فرمائی تھی جیسے آپ کی طرف وحی فرمائی ہے۔ اور اگلی بات من اہل القری، وہ جتنے بھی نبی تھے سارے کے سارے شہروں کے رہنے والے تھے، ہم نے کسی دیہاتی کو جو ہے وہ نبوت نہیں عطا فرمائی ہے۔ جتنے نبی تھے شہروں کے رہنے والے تھے، ہاں، دیہاتی کو ہم نے نبی نہیں بنایا۔ وجہ کیا ہے؟ شہر کے اندر معاملات کچھ اور ہوتے ہیں، دیہات کے معاملات اور ہوتے ہیں، تو اس لیے بربادی بھی سب سے زیادہ شہروں کے اندر ہوتی ہے اور کام بھی دین کا سب سے زیادہ شہروں کے اندر کیا جاتا ہے، یہ دونوں چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یوں سمجھ لیں ہمارے سادے لفظوں میں کہ شہر کے اندر ون سونہ بندہ آتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو ان تک پیغام پہنچانے میں آسانی ہوتی ہے۔ دیہات کے اندر وہ دین کا کام اس طرح نہیں ہو سکتا جس طرح شہر میں بیٹھ کے دین کا کام ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے شہروں کے اندر رسولوں کو بھیجا، دیہاتیوں کے اندر اس لیے نہیں بھیجا دیہاتوں میں کیونکہ دیہات کے اندر دین کا کام اتنا نہیں ہو سکتا جتنا شہروں میں بیٹھ کے ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر وسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آگے دیکھیں، فرمایا یہ جو ڈیمانڈیں کرتے رہتے ہیں نا بار بار، انج ہونا چاہیے، انج ہونا چاہیے، انج ہونا چاہیے، افلم یسیروا فی الارض، فرمایا یہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں، انہوں نے دیکھے نہیں ہیں دوسرے مناظر، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم نے برباد کیا ہے، ان کا انجام کیا ہوا ہے۔ یہ جو آتے جاتے رہتے ہیں کبھی شام سے، کبھی یمن سے، کبھی کسی علاقے سے، کبھی کسی علاقے سے، یہ کھنڈرات دیکھتے ہیں، یہ ساری نشانیاں دیکھتے ہیں، قوم عاد سے گزرتے ہیں، سمود سے گزرتے ہیں، لوط سے گزرتے ہیں، ہر جگہ تو انہوں نے دیکھی ہے۔ اور یہ قیامت تک کے لیے یہ بات ہے کہ بھائی تم پھر کے اگلے پچھلے ساری نشانیاں نہیں دیکھتے، بڑے بڑے کوٹھیاں، بڑے بڑے بنگلے، بڑے بڑے محلات جو بنا کے گئے وہ رہ نہیں سکے، تو رہنا تم نے بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب یہ تو زمین میں چلتے پھرتے رہتے ہیں، ان سے پوچھے کہ تم نے یار پہلو والوں کا انجام نہیں دیکھا، اتنا جو آکڑ خواہ بنا پھرتا ہے، تجھ سے زیادہ چنگا بلا آکڑ خواہ تو تیرا ابا ہوگا، اس سے زیادہ دادا ہوگا، اس سے زیادہ پردادا ہوگا، جب وہ نہیں رہے تو ہم کس کھیت کی مولی ہے۔
تو آگے اللہ نے ارشاد فرمایا پھر بھی سمجھاتے ہوئے ہمدردی دیکھے، فرمایا اوے انہیں انسان بنائے، انہیں کہا یہ بندے کے پتر بن جاؤ، والا دار الآخرت خیر للذین اتقوا، فرمایا کہ آخرت کا جو گھر ہے یہی بہتر ہے، آخرت کا گھر یہی بہتر ہے، للذین اتقوا، پرہیزگاری اختیار کر لو، آخرت کے جو مزے ہیں وہ تمہاری سوچ میں بھی نہیں آ سکتے ہیں، یہاں پہ چند دن کی زندگی سے بہتر ہے وہ زندگی اختیار کرو جس میں موت نہیں، جس میں بڑھاپا نہیں، جس میں بیماریاں نہیں، جس میں کمزوری نہیں، جس میں نکاحت نہیں، مشقت نہیں، تکلیفیں نہیں، ٹھیک ہے جی، وہ زندگی بہتر نہیں جہاں پہ دل میں خیال ہے اور چیز حاضر۔ حتیٰ کہ سب سے بڑی مزیدار دیکھیں، جنت کے اندر نیند نہیں ہے، موت تو دور کی بات ہے، جنت میں نیند بھی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جنت میں پیشاب وغیرہ بھی نہیں آئے گا، کھایا پیا ڈکار آیا سارا کچھ ہضم۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اور نعمتیں جو میں نے تمہارے لیے تیار کر کے رکھی ہے نا یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ہاں فرق صرف یہ ہے کہ تمہیں دکھایا نہیں ہے اور یہی تمہارا امتحان ہے۔ اگر جنت دکھا دی جاتی تو جبریل علیہ السلام کو یہ بات اللہ نے ارشاد فرمایا میرے جبریل بندے نیچے کیا کر رہے ہیں، عرض کرنے لگے پروردگار وہ تو جنت کے بارے میں بات کر رہے تھے، فرمایا دیکھی ہے، کہا دیکھی تو کوئی نہیں، تو میں اگر دیکھ لیتے پھر عرض کی پروردگار وہ تو سجدے نہیں مر جاتے، بڑی خوبصورت جنت بنائی ہے، نہیں دیکھی تب یہ باتیں کر رہے ہیں، اگر دیکھ لیتے تو اس سے بھی زیادہ عبادت کر لیتے، اس سے زیادہ تذکرہ کرتے، پھر تو نیکیوں کے اندر اور زیادہ کوشش کرتے، محنت کرتے، نہیں دیکھی نا، اور میں پھر دوسری کوئی بات کہنے لگی جی وہ جہنم سے بھی ڈر رہے تھے، پر میں دیکھا ہے جہنم کو، کہا اس کو بھی نہیں دیکھا، کہا اگر دیکھ لیں پھر، کہا مالک اگر دیکھ لیتے تو وہ تو ساری زندگی ان کے روتے روتے گزر جاتی، تو میں ہم نے رکھا اسی وجہ سے ہے تاکہ جو بن دیکھے جو سودا ہے نا وہ ہر کوئی نہیں مارتا، بن دیکھے سودا کوئی کرتا ہے کہ نہیں؟ مشہور بات تو ہے نا وہ بہلول دانا والی، بن دیکھے سودا 2 روپے کا اور دیکھ کے سودا 1000 روپے کا، ایک مثال ہے، مطلب ہے کہ بن دیکھے جو سودا تھا وہ ٹکوں میں ملا ہے اور دیکھ کے سودا ہزاروں میں لاکھوں میں چلا گیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے یہ جنت کا جو سودا ہے نا یہ بن دیکھے رکھا ہوا ہے کہ دیکھے تو صحیح کون کرتا ہے اور کون نہیں کرتا۔ بابا جی علیہ الرحمہ کی ایک بات بڑی خوبصورت تھی، آپ فرماتے کہ جب میں تھانے میں تھا نا تو میرے پاس روٹی لے آئے نا تو دل میں خیال تو آتا ہے نا کہ ہاں ہوں جی گلا کیتے نا انہیں بھی کھا، ٹھیک ہے جی، یہ بابا جی کا کلپ تھا، بڑی خوبصورت بات ہے، کہہ لگا جی میں اپنے آپ کو کہنے لگا کہ جی گلا کیتے نہیں نا اے بھی کھا ہوں شاپ رینچ، تو پھر میرے دل میں اچانک خیال آیا، میں نے کہا یار گل سن، ساری زندگی اسلام دے ناں تے حلوے کھا دے نا، تو ساری زندگی اسلام دے ناں تے گوشت کھا دے، ہوں اسلام دے ناں تے یہ بھی کھا کے ویکھ لو مزہ آئے کہ نہ آئے۔ تو اس لیے نا یہ یاد رکھیں، یہ حقیقت ہے، اگر اسلام کے نام پہ سہولتیں اچھی لگتی ہیں نا تو اسلام کے نام پہ گالی کھا کے دیکھیں، اس کا بھی اپنا مزہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن جاش تھے، میں آج ایک دوست کو دبئی کے اندر بتا رہا تھا، وہ انہوں نے دعا مانگی بدر کے اندر، غالباً بدر کے اندر تھے، عرض کی پروردگار سویرے میرا مقابلہ نا اس بندے سے کروا جو بڑا بہادر ہو، دلیر ہو، وہ مجھ پر وار کرے میں اس پر وار کروں اور وہ میرے جسم کے ٹکڑے کر دے، مجھے شہید کرے، پھر بات یہاں ختم نہ کرے بلکہ میرا مسئلہ کر دے، مطلب کیا ہے، میرا ناک کاٹ لے، میرے کان کاٹ لے، میرے ہاتھ کاٹے، میرے بازو کاٹے، سارا کچھ کاٹ لے۔ میں جب کاٹنے کے بعد قیامت کے دن جب میں تیرے سامنے کھڑا ہوں نا اور میں نے اپنے ہاتھ اٹھایا ہوا ہو، اپنی ٹانگیں اٹھائی ہو، اپنا ناک، اپنے کان، اپنی آنکھیں، اپنی ہونٹ اٹھا کے جب تیرے سامنے آؤں نا تو مجھ سے پوچھ عبداللہ اور میں نے تو تجھے صحیح سلامت بنایا تھا، یہ اب کیا حشر کر رہا ہے اپنے جسم کا؟ تو میں عرض کروں پروردگار تیری خاطر کروایا ہے، تیری خاطر کروایا ہے۔ کہا اس کا بھی اپنا مزہ ہے، اس کی بھی اپنی چس ہے، ہاں جی، دین کے نام پہ اگر کھانا کھانے کا مزہ ہے نا جی، 7 11 12 میلاد جلسہ جلوس، دین کے نام پہ گالی کھا کے دیکھیں، ٹھیک ہے نا جی، ہاں یہ بڑا اوکھا کام ہے، دین کے نام پہ گالی کھانا، دین کے نام پہ مار کھانا، یہ بڑا اوکھا کام ہے۔ بابا جی شعر پڑھتے تھے، لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ گاہ، کہ خوشی تو یار کے نام پہ ملتی رہتی ہے نا، کبھی یار کے نام پہ بندہ دکھ برداشت کر کے دیکھے پھر مزہ آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والا دار الآخرت خیر للذین اتقوا، جو آخرت کا میں نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے نا تم نے دیکھا جو نہیں ہے اس کی تیاری کرو۔ افلا تعقلون، تمہیں اتنی عقل کوئی نہیں ہے، 50 سالہ زندگی ہے ساری اور 50 سال کے اندر 40 سال بناتے بناتے گزر گئی، 10 سال جب گھر میں رہنا تھا اس کے اندر بیماری لگ گئی ہے، گھر والوں نے اٹھایا، بچوں نے اٹھا کے جا کے کونے میں ببے کو جا کے فٹ کر دیا، انہوں نے کہا ابا تو بھی سٹور کے قابل رہ گیا، اب ہے کہ نہیں ہے؟ ساری زندگی اچھی کوٹھی بنانے کے چکر میں گزر گئی، اچھا جب بن بھی گئی ہے تو بندہ سٹور کے قابل رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ابے کو کیا کرو، مہمان آ رہے ہیں بات پیچھے فٹ کر دو، اب کھنگ مارتا ہے تو مہمانوں کے اندر سٹیٹس خراب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟
تو اب آگے دیکھیں جی اگلی بات فرمایا محبوب یار یہ تسلی دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. فرمایا حتیٰ اثر رسولو، فرمایا کہ جب ہم نے پچھلے رسولوں کے سے فرمایا تھا نا کہ عذاب دوں گا، جو میرا فرما برداری نہیں کرے گا، مجھے نہیں مانے گا، عذاب دوں گا. کہا میں نے عذاب کو کیا نا تھوڑا سا لیٹ، تھوڑا سا تاخیر کر دی. 50 سال گزر گئے، 60 سال گزر گئے، 100 سال گزر گئے. نوح علیہ السلام کے تو 950 سال ہی گزر گئے. ٹھیک ہے جی. تو کیا ہوا؟ فرمایا جب حتیٰ اثر رسول، فرمایا کہ پھر رسول بھی جو ہے نا وہ بھی حیران ہو کے بیٹھ گئے کہ پروردگار تو نے تو عذاب کا وعدہ کیا تھا، اتنے سال بیت گئے عذاب ہی نہیں دے رہا. ہم تو قوم کو سنا کے تھک گئے کہ بھئی عذاب آ جائے گا. اب تو قوم بھی مذاق اڑانے لگ گئی ہے. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اور جو امتیں تھی نبی کی، رسولوں کی ماننے والی، وہ بھی پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا بھائی لے بھی نبی تو ہمیں کہتے تھے کہ عذاب آئے گا، عذاب تو آیا ہی کوئی نہیں ہے. رب کے یہ جو وعدے ہمارے ساتھ کیے گئے تھے عذاب کے، ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا. اب جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا وہ تو ویسے ہی عیاشی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، ان پر تو عذاب ہی کوئی نہیں آیا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا جب بالکل مایوس ہو گئے نا، اب دیکھیں نا ہم تو 8 دن بھی نہیں نکالتے. جمعہ دعا مانگی ہو نا تو ساتھ ہم ہاتھ بعد میں پھرتے، پہلے امید لگ جاتی کہ مالک باہر نکلیے تو دعا قبول ہوئی پئی ہوئے. ہوتا کہ نہیں؟ تو یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی نا کہ یا اللہ اسے غرق ہی کر، اے فرعون کو. 40 سال بعد جا کے ہوا ہے. کتنے سال بعد؟ 40 سال بعد جا کے کلیم اللہ کو رب فرما رہا ہے، فرمایا تیری دعا قبول کی ہے. تو ساڑھے ورگوں نے واہ مالک کیتی تھا اپنی مرضی ساڑھی کرتا پہلے نہ کر لینا، لیکن کلیم اللہ تھے نا آگے. فرمایا کلیم تیری دعا قبول کیا ہے، اسے غرق ایویں نہیں کیا ہم نے. اور اس سے بڑے حوصلے والے تو پھر نوح علیہ السلام ہے. کتنا سال انتظار کرتے رہے، سینکڑوں سالوں کا فاصلہ یار. کریم اللہ نوح علیہ السلام نے دعا مانگی کان من الکافرین دیارا، مالک ایک کافر بھی نہ چھوڑ. تو کیا دستی عذاب آ گیا تھا؟ نہیں آیا. پتہ نہیں کتنے سال لگے اس بات کو. ٹھیک ہے. تو رب نے پھر سالوں بعد فرمایا چلو اس طرح کر، تبلیغ چھوڑ کشتی بنا. اب تبلیغ شبلیغ نہیں کرنی، اب کسی کو نہیں سمجھانا، صرف کشتی بنا. اچھا دیکھ لیں ان بے وقوفوں کا حال کیا تھا. جب نبی نے تبلیغ کرنا چھوڑ دی، سمجھانا چھوڑ دیا، سب کو چھوڑ دیا نا، جب کشتی بنانے لگے پھر بھی جگت بازی کرتے. چلے کی گل ہے تبلیغ ختم ہو گیا ہوں تو جناب اپنا کام شروع کر، درخان والا کام شروع کر دیتا تسی. رب نے فرمایا آپ نے جواب نہیں دینا، صرف کشتی بنائیں بس. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لبرل اور سیکولر طبقہ ہے نا، یہ کافر طبقہ، یہ آپ کو چھوڑتا نہیں ہے. آپ ان کو سمجھائیں تب بھی اور بات ہے، انہوں نے آپ کی بات نہیں ماننی ہے. نہ سمجھائیں، اپنے کام سے کام رکھے، پھر بھی نہیں چھوڑتے ہیں. کی گل ہے یار، آج کل مولوی گلا نہیں کرتا ہے، پہلے تو بڑھیا کرتا ہوں سی. تو دیکھیں جناب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب مایوس ہو گئے نا جناب امتیں کہ یار اتنا عرصہ گزر گیا عذاب ہی کوئی نہیں آیا، ہمارے ساتھ تو عذاب کا وعدہ کیا گیا تھا. دیکھیں ذرا الفاظ، جاءہم نصرنا، پھر ہماری مدد آ گئی. ہاں پھر ہماری مدد آ گئی. ہم اپنے بندوں کو چھوڑتے نہیں ہیں. ہاتھ تھوڑا سا گسا ٹکا کے لگ جاتا ہے تاکہ دیکھیں تو صحیح کتنا صبر کرتے ہیں. یہ اصول ہے رب کا، یاد رکھیں. جتنا دین کے اندر آپ مضبوط ہوتے جائیں گے اتنی زیادہ مشقتیں تکلیفیں بڑھتی جائیں گی. ہاں یہ کیا کہتے ہیں نا، یہ پھولوں کا بستر نہیں ہے، یہ کیا ہے، یہ کانٹوں کی سیج ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے آپ بتائیں 23 سالہ تبلیغ کا دور ہے، 23 سالوں میں حضور ایک لمحہ بھی آرام سے نہیں بیٹھے. 13 سال جو مکہ کے اندر گزری وہ حالات دیکھ لیں. اچھا گھر چھوڑ کے چلے گئے کہ چلو میاں تم نہیں مانتے میں تمہارا شہر چھوڑ دیتا ہوں، گھر چھوڑ دیتا ہوں، سب کچھ چھوڑ دیا. مدینے جا کے بیٹھے، 400 کلومیٹر دور جا کے بیٹھے، رہنے تو پھر بھی نہیں دیا، حالانکہ سارا کچھ چھوڑ گئے تھے نا. جب تمہارا شہر چھوڑ دیا، ہم نے سب کچھ تمہارا سارا کچھ چھوڑ کے چلے گئے ہیں، جب کسی اور شہر میں جا کے بیٹھے ہیں لوگوں نے سکون سے تو پھر بھی نہیں جینے دیا. پیچھے سے جناب کبھی بدر کے اندر آ رہے ہیں، پھر احد کے اندر آ رہے ہیں، کبھی خندق کے اندر آ رہے ہیں، کبھی حنین کے اندر آ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر کبھی بھی سکون سے نہیں بیٹھتا ہے. لن تردان کر یہود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم، فرمایا یہ قرآن کا فیصلہ. فرمایا کہ تم جب تک عیسائی یا یہودی نہیں بن جاتے تب تک تمہیں چھوڑے گے ہی نہیں. ٹھیک ہے. فرمایا جاءہم نصرنا، فرمایا جب وہ مایوس ہو گیا تب ہماری مدد آ گئی. اور فنجی من نشاء، فرمایا جسے ہم چاہتے ہیں پھر نجات عطا فرما دیتے ہیں. ہاں جب کوئی صبر کرتا رہے، صبر کی جب حد ہو جاتی ہے رب دیکھتا ہے کہ کتنی دیر نکالتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں ذرا رب نوح علیہ السلام کا حوصلہ کتنا ہوگا کہ رب نے کتنے سال آزمایا. 950 سال تو تبلیغ کا عرصہ ہے، خالی 950 سال کا کم و بیش. اتنا عرصہ رب نے نبی کے حوصلے کو دیکھا ہے، اور حوصلہ بھی تو اس کا ہی ہے نا. کیسا یار رب کا بندہ ہوگا کہ 950 سالوں میں ایک دن بھی صحیح سلامت گھر واپس نہیں آئے.
روزانہ کہیں نہ کہیں سے کوئی مار رہا ہے، کوئی تکلیف دے رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. مجھے آپ بتائیں یار نبی نہیں ہے؟ ثانی آدم کہا جاتا ہے. لیکن دیکھ لیں حوصلہ اور لوگوں کا رویہ دیکھ لیں، ایک دن بھی صحیح سلام گھر واپس نہیں آنے دیا. آقا علیہ السلام جب باہر سے تشریف لاتے نا تو لوگ یقین کریں، آپ پڑھ کے دیکھیں، کبھی حضور علیہ السلام پر مٹی اٹھا کے پھینک دیتے، کبھی بالوں پر، کبھی منہ پر، کبھی داڑھی مبارک پر. ٹھیک ہے. اور حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد تو رویہ اور بھی تیز ہو گیا تھا کفار مکہ کا. ٹھیک ہے. پہلے حضرت خدیجہ تھی، ان کی وجہ سے کچھ لحاظ کر جاتے، حضرت ابو طالب تھے، ان کی وجہ سے کچھ لحاظ کر جاتے. جب یہ دونوں ہستیاں اور دیکھیں ایک ہی سال کے اندر فوت ہوئی ہیں، حضرت ابو طالب بھی اور حضرت خدیجہ بھی، یعنی خدیجۃ الکبریٰ، ایک ہی سال، 6 ماہ کا فرق ہے. اور آقا علیہ السلام نے اس سال کا نام عام الحزن رکھا ہے، فرمایا غم کا سال ہے یہ، کیونکہ دونوں ظاہری سہارے تھے، دونوں ہی ختم ہو گئے. حضرت خدیجہ پیسے والی تھی، ان کا کچھ لحاظ کر جاتے تھے کفار مکہ. حضرت ابو طالب ویسے بھی خاندان قریش کے بڑے آدمی تھے اس وقت، خاندان کے بڑے آدمی تھے تو ان کا لحاظ تھا. اب ظاہر جب دونوں پردہ فرما آ گئے، اب ظاہری حضور علیہ السلام کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں تھا، تو اب ان کے رویہ کتنا بڑے. جو لوگ پہلے دور سے باتیں کرتے تھے، جگل بازی کرتے، سارا کچھ کرتے تھے، اب ان کے ہاتھ کھل گئے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جناب کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی مٹی پھینک رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. آپ پڑھ کے دیکھیں سبل الہدیٰ والرشاد میں امام شامی کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام گھر تشریف لاتے تو بچیاں یعنی 4 شہزادیاں حضور علیہ السلام کے بالوں کو دھوتی، آپ کا چہرہ بھی دھلاتے، ساتھ روتی بھی رہتی کہ بابا یہ آپ کے ساتھ کون کر رہا ہے، یہ کیوں آپ کے ساتھ ہو رہا ہے؟ تو حضور فرماتے بیٹا کوئی بات نہیں ہے، یہ وقت بھی گزر جائے گا. ٹھیک ہے نا جی. ایویں نہیں، ہاں ایویں تو قیمت پہنتی نہیں، کچھ دکھ بھی تو سہنا پہنتا ہے نا. ٹھیک ہے جی. اسلام ایسے تھوڑی یہاں تک پہنچا ہے. تو بارہ آگے دیکھیں اللہ نے ارشاد فرمایا ولا يرد باسنا عن القوم المجرمین، فرمایا کہ ہمارا جو عذاب ہے نا وہ مجرم قوم کو گھیر ہی لیتا ہے. ہاتھ معافی نہیں ہوتی ہے، لیٹ ضرور ہو جاتا ہے. لیٹ بھی کیوں ہوتا ہے؟ بھی چلو ٹھیک ہے، بھی یاشی ہور کر لے، ٹھیک ہے یاشی ہور کرنے دو، اسے تھوڑا سا مہلت دے دیتا ہے تاکہ اس کی یاشیاں مزید بڑھ جائیں اور اس کے کھاتا جو ہے وہ بھر جائے. ہاں لیکن لیٹ کرتا ہے، معافی دیتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، فرمائے نبیوں کے قصوں کے اندر بھی عقل مند بندے کے لیے عبرت موجود ہے. نبیوں کے قصوں میں عقل مند بندے کی عبرتیں ہیں. کس نبی نے کس قوم کو کیسے کیسے سمجھایا ہے. اب آپ کو ایک بات ہی پلے باندھ لو، تمہارا جو ہے وہ زندگی اچھی بن جائے گی، تمہارا جو ہے وہ قبر کا معاملہ آسان ہو جائے گا، آخرت تمہاری سنور جائے گی. کوئی ایک بات تو پلے بندہ باندھ لے کہ یوسف کے ساتھ کیا ہوا، انہوں نے آگے سے کیا کیا. لوط علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، انہوں نے آگے سے کیا کیا. نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، انہوں نے آگے سے کیا. فرمایا یہ پچھلے جتنے بھی قصے گزرے ہیں، فرمایا کہ عقل مند بندہ جو ہے نا کوئی نہ کوئی بات تو لے ہی لیتا ہے. یار گھنٹے کی تقریر ہوگی نا تو ساری قوم چنگی گل نہیں لبھی، ہاں کوئی نہ کوئی انہوں نے گل ہوئی، کوئی ہو رہی ہو تو وہ پڑھ لے گی. اگر ہم یہ نیت کر لینا کہ یار اس تقریر کے اندر ہم نے ایک اچھی بات سن کے اس کو اپنے پلے باندھ لینا ہے، پورے گھنٹے جو نہیں مل سکتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الحم سے لے کر والناس، پورا قرآن تمہارے سامنے ہے. کوئی ایک بات بھی لے لو، عقل مند بندہ ہوگا تو لے لے گا اور اپنی آخرت سنوار لے گا. اور اگلی بات فرمایا ما کان حدیثا یفترا، فرمایا تمہارے سامنے جو قرآن پڑھا ہے ایسا نہیں کہ کوئی نہ کوئی خود بنا لے. فرمایا یہ قرآن کی شان یہ ہے کہ رب کے سوا کوئی قرآن بنا نہیں سکتا ہے. ٹھیک ہے. پوری مخلوق مل کے بھی یہ قرآن خود نہیں بہا. یہ ایسی کتاب تمہارے پاس ہے، کوئی نہ کوئی بات تو پلے باندھ لو. فرمایا ما کان حدیثا یفترا، تم کسی مصنف کی کتاب نہیں پڑھ رہے، کسی اور بندے کی لکھی کتاب نہیں ہے تمہارے پاس رب کا کلام ہے. ایک بات بھی تمہیں اپنے رب کے کلام سے نہ ملی. دیکھو جی بندے کی ساری زندگی گزر جائے، 80 سال بندہ زندگی گزارے اور اسے قرآن میں ایک بات بھی نہ ملی، ایک بات بھی اسے نہ ملی جو پلے باندھ کے اپنی آخرت سنوار لیتا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہارے ہاتھوں میں جو کتاب ہے نا تم کیا سمجھتے ہو یہ اہمی ہے؟ فرمایا نا ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، فرمایا یہ تو وہ کتاب ہے جو پچھلی جتنی کتابیں گزرے ہیں سب کی تصدیق کرنے والی ہے. سبحان اللہ. ہاں تورات کا سچا ہونا بھی قرآن بتا رہا ہے، زبور کا سچا ہونا قرآن بتا رہا ہے، انجیل کا سچا ہونا قرآن بتا رہا ہے کہ جو اس وقت نازل ہوئی تھی وہ واقعی اللہ کی سچی کتابیں تھی. اور اگلی بات فرمایا وتفصیل کل شیء، یہ قرآن کی شان ہے. فرمایا کہ ہر شے کو ہم نے اس کے اندر بیان کر دیا ہے. تمہارے دکھوں کا علاج اسی میں، تمہاری بیماریوں کا علاج اسی میں، تمہاری پریشانیوں کا علاج اسی میں، تمہاری ترقی کا علاج اسی کے اندر، تمہاری تنزلی کی وجہ اسی کے اندر بیان کی گئی ہے کہ تم ترقی کر سکتے ہو تو کیسے کر سکتے ہو، تم اگر سستی ہو کہ تمہارے اندر آ گئی ہے یا تمہارے کاروبار کے اندر کوئی گھاٹا آ گیا تو کیوں آ گیا. یہ سارا کچھ ہم نے دکھ سکھ حلال حرام اونچ نیچ ہر شے کو ہم نے قرآن کے اندر بیان کر دیا ہے. اور آگے وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، فرمایا مسلمانوں کے لیے ہم نے اس قرآن کو ہدایت بھی بنایا اور رحمت بھی بنایا ہے.
جسے ہدایت چاہیے قرآن لے، جسے رحمت چاہیے قرآن لے. ٹھیک ہے جی. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، بلکہ بزرگ کیا فرماتے ہیں، یہ تو قرآن پاک کی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ اگر کوئی شخص رب سے دعا مانگ رہا ہو اور دوسرا بندہ قرآن پڑھ رہا ہو اور وہ دعا بھی اگر کوئی مانگنا چاہے لیکن قرآن کی وجہ سے دعا نہیں مانگ رہا، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے صدقے اس کے دل کی جو دعا ہوتی ہے، جو اس نے رب سے مانگنی ہوتی ہے، رب نے بغیر مانگی اسے عطا فرما دیتا ہے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.